بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے ایک شاعر ہیں رسا چغتائی صاحب، وہ ایک شعر بڑی محبت سے ان کا مجھے یاد آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرے آنے کا انتظار رہا، تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ بابوں سے ویسے ہی مجھے بڑا پیار ہے، تو بابوں میں ایک نیا بابا اضافہ ہوا، حضرت قبلہ سلیم احمد عرف ابن فاضل المشہور خوشحالی والی سرکار۔ کیونکہ بابا ہوتا وہی ہے جو آسانیاں بانٹے، جو لوگوں میں آسانیاں بانٹے، اور انہوں نے جو آسانیاں بانٹنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک نصاب ہے۔ اور ابن فاضل صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں، آپ کے ایک ایک نقشے پر کئی عمارتیں بنتے ہوئے میں الحمدللہ دیکھ رہا ہوں۔ یہی وہ کام ہے کہ جس کی ہمارے ملک میں ضرورت ہے۔ لنگر خانے تو بہت کھل رہے ہیں، لیکن حقیقتاً کارخانے کھلنے چاہیے۔ چندہ مانگنا تو قوم کو سکھا دیا گیا، مگر دھندا کرنا، کام کرنا، یہ سکھانا ضروری ہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ایک چیک ریپبلکن کی ایک کمپنی ہے، ان کے سی ای او سے ہماری اسلام آباد میں میٹنگ تھی بایو گیس کے حوالے سے۔ تو ان کا آفس دبئی میں بھی تھا، ہم نے رابطہ کیا تو وہ پاکستان تشریف لائے، تو کراچی نہیں آئے، وہ اسلام آباد آ گئے۔ تو کئی وزراء سے ان کی ملاقات تھی بایو گیس کے حوالے سے۔ بعد میں ہم سے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے ان سب کو بھی بلایا۔ تو جب ہم بیٹھے، گفتگو ختم ہوئی، تو انہوں نے ایک بات کہی۔ وہ گورا کہنے لگا کہ یار، تمہارے ملک میں روڈ کے دونوں اطراف پیسے پڑے ہوئے ہیں، شاہراہوں پہ دونوں اطراف پیسے کے ڈھیر ہیں، لیکن تمہارے یہاں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور اس نے دو چار مثالیں دی، لیکن جب میں نے آپ کی کتاب دیکھی تو مجھے لگا کہ واقعی وہ گورا صحیح کہہ رہا تھا، اور اس کا حل جو ہے وہ خوشحالی کی دستک نے بتا دیا ہے۔ سلامت رہیں، آپ کا فیض جاری رہے، آپ کے قلم میں، آپ کے سخن میں برکت ہو، اور یہ جو دستک آپ نے دی ہے، آئے ہائے ہائے، یہ جو دستک آپ نے دی ہے، اسی دستک کی ضرورت تھی۔ اور میں اس یقین کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے دستک پہ، آپ سب کی سماعتوں کی نظر، اور خاص طور پہ بھائی ابن فاضل کے لیے، استاد صاحب کے لیے، کہ تیرے کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، دستک ہو اگر دستے یقین سے، یہ شرط ہے، دستک ہو اگر دستے یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر بھائی، بشارت بھائی، ماشاءاللہ بہت ڈھیر سارے یہاں چہرے ہیں، اور بے آواز سی خواہش تھی۔ ابن فاضل بھائی کی کال موصول ہوئی مجھے اسلام آباد میں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں اترا ہوں، اور اس پروگرام کے بعد میں واپس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہتے رہ گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کو بھی
اس پروگرام میں، تو پتہ نہیں کیوں میں نے خود پہ ضبط کر لیا اور یہ سوچ کر کہ مہمان جو ہوتے ہیں وہ فرمائشیں نہیں کیا کرتے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہیں وہ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب جن کی بات ہوئی ہے، تو مزید نو تعارف، تو میں نہیں جانتا تھا کہ گاڈ دی آلمائٹی جو ہے انہوں نے میری فیوریٹ موسٹ، میری پسندیدہ شخصیت کو صدر مجلس بنا کر بٹھا رکھا ہے۔ شکر الحمدللہ ایسی ایک محفل میں شامل ہونے کی۔ اور باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پہلے یہاں سے ہو کر جا چکے ہیں وہ صرف ذہین اور نالجبل نہیں تھے بلکہ تھوڑے سے کلیور بھی تھے۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ سب کہہ چکے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ حاضرین گرامی، ابن فاضل بھائی کا جو سٹیٹس ہے اس کو آپ پال کرٹ ریچر کی وہ جو اگزامپل ہے نا اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے یہ جو سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ یا جینیٹسٹ اور اس فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں سائنسز کے، ان میں وہ لوگ بڑے ہی اچھے لگے، دو چار ہیں ایسے جو میری رینج میں ہیں، جو کسی ایبسٹریکٹ بات کو یا چیز کو یا خیال کو اس کی ایسی تجسیم کر دیں کہ جیسے ایک روسٹم کو میں محسوس کر سکتا ہوں اپنے سامنے۔ تو پال کرٹ ریچر نے یہی کیا تھا۔ وہ جو چوہوں کے ساتھ اس کا تجربہ ہے کہ اس نے وائلڈ چوہے لے کر ڈالے پانی، آدھے پانی سے بھرے ہوئے مرتبان میں، اور پھر وہ مر گئے بیچارے 2 منٹ بعد، اور پھر اس نے ایک بار سیکنڈ ٹائم یہی تجربہ کیا اور انہیں نکال لیا۔ جب انہیں دوبارہ ڈالا تو وہ کئی گھنٹوں تک، پہلے وہ 2 منٹ سروائیو نہیں کر سکے، کوئی 3 منٹ بعد مر گیا، کوئی 10 منٹ بعد مر گیا، ایفرٹ انہوں نے کی اوپر چڑھنے کی۔ لیکن جب اس نے ایک بار ان کو نکال کر کچھ دیر بعد واپس ڈالا تھا تو آبزرویشن یہ تھی، ایکسپیریمنٹ یا اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ کئی گھنٹوں تک، ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا 60 گھنٹے، psychology.com پر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا for many long hours they kept swimming، باہر آنے کی اٹیمپٹ کرتے رہے، اس کے بعد وہ مرے۔ تو اس نے جو رزلٹ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ ان چوہوں کے اندر ہوپ آ گئی تھی، ایک بار انہیں نکالا گیا تھا۔ ابن فاضل بھائی کا جو سٹیٹس ہے وہ ایگزیکٹ یہی ہے۔ یہ جو مایوسیاں ہیں ہمارے پاس، ہمیں اتنا زیادہ اندازہ نہیں، ہم لوگ شہروں میں اس وقت رہ رہے ہیں، دا میجورٹی سٹنگ اوور ہیئر۔ آپ ذرا دور قصبوں دیہات میں جائیں جہاں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے۔ سرکاری اداروں کا کیا حال ہے، باہر پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر کا کیا حال ہے۔ تو رقیہ بہن نے ایک بڑا ہی اچھا مزیدار نقطہ جو ہے نا اس کو تھوڑا ایمفیسائز کیا، میں اسی کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ اس اربن سیٹ اپ سے باہر یہ کتاب پہنچانے کا ذرا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے، چونکہ وہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ شہروں میں رہنے والے لوگ ایک ایسے تعامل میں ہیں، آپس میں انٹریکشن میں ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ ایسے وسائل، نئے خیال یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ملتی رہتی ہے، لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں پاکستان، جیسے انہوں نے کہا ناردرن ایریا میں لے جائی جانی چاہیے یہ کتاب، بہت سے مقامات ایسے۔ اچھا، یہ کتاب پڑھ کر میری مسز کا اور خود میرا اپنا بھی، ہم نے کچھ آرٹیکلز مل کر پڑھے جائے، یہ میری عادت ہے کتاب پڑھنا، مسز سے کہنا آپ یہ آرٹیکل یہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر میں پڑھتا ہوں لائک دیر، خاص طور پر یہ صبح کی نماز کے بعد اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو انہیں کہا دیکھیں اگر یہ ہم ساری کتاب اسی طرح پڑھتے چلے جائیں تو ہماری جو کیفیت ہے نا بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آس پاس جو چیزیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی پیراڈائم شفٹ دیتی ہے یہ کتاب کہ اب یہ جو روسٹم پر نظر پڑے گی یا چیئر پر نظر پڑے گی یا اس ٹیبل پر نظر پڑے گی تو اس چیز کی جو معنویت ہے، اس کی جو ورتھ اور ویلیو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک ایسا انسان جس کو آپ اس کی پچھلی شخصیت سے کاٹ کر الگ کر دیں، کچھ نیا بنا دیں، ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کے آرٹیکلز کا کمال ہے۔ میری کافی باتیں ہو چکی ہیں، اپریسیشن داد و تحسین ضیاء اللہ محسن بھائی کے پروڈکشن ٹیم کو بہت مبارکباد، بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت، اور اسے اتنا مختصر اور ذرا بریف ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسے بشارت حمید بھائی کی کتاب آئی تعمیر مسکن، تو اس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ میرے جیسے بندے نے جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ناتا نہیں تھا، 45 منٹ میں کتاب ختم کر دی، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے۔
مختصر کتاب یہ جو ہیں دانش والے ہمارے شاہد آوان بھائی، وہ کہتے ہیں کتاب کو ذرا جو ہے نا اسمال سائزڈ ہونا چاہیے، اب فی زمانہ جو ہے اس کی، تو اس کتاب کا سائز بھی ایسا ہی ہے اور کمفرٹیبلی انسان اس کو پڑھتا ہے، پریزنٹیشن بڑی خوبصورت ہے. لیکن میری ایک خواہش تھی، جو میرا ویژن تھا اس کے حوالے سے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کسی طرح اندر ہی اندر کہ شاید اس کے اندر کچھ سکسیس سٹوریز بھی، کیونکہ ابن فاضل بھائی کا وہ کیرزما جو مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے، آئی مین I wouldn't have come over here had it been merely for just a book. کتابیں بہت دیکھی ہیں ہم نے، رائٹرز بھی دیکھے ہیں، خود بھی رائٹر بن کے دیکھا ہے، اور ذرا مایوس کن رزلٹ ہے اور تجربہ ہے خود اپنے سمیت، کہ لفظوں کے ساتھ جو ریئل شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ فاصلہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. لیکن ابن فاضل بھائی کا جو کرزما مجھے بھی اٹھا کر یہاں لے آیا صرف ایک دن کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خوشحالی کی دستک سے ایک قدم آگے بڑھ کر خوشحال پاکستان والا جو ایک کانکریٹ پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی جو کچھ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، ایک بار مجھے خیال آیا تھا کہ اس کا عنوان ہونا چاہیے انمول خزانے خوابیدہ وارث. یہ انہی کی ٹرم ہے، انہوں نے ایک پوری سیریز لکھی ہے، اس کے اندر آرٹیکلز موجود ہیں. وہ انمول خزانے بے شمار جو کہ بکھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ درختوں کی صورت میں ہوں، پھولوں پودوں، جو کچھ انہوں نے مینشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو ناردرن ایریاز میں سارے خزانے جو پہاڑوں میں اور پہاڑوں کے نیچے اور آس پاس ہر طرف، اور خوابیدہ وارث جو ہے نا اس کے. لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک حسرت بھری آہ سی ہوتی، یہ ٹائٹل اچھا نہیں تھا. ایک قدم آگے، خوشحالی کی دستک، جیسے ایک جسٹ آئیڈیا نے جنم لیا تھا پاکستان کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلم لیگ لیڈ بائی محمد علی جناح جو ہے وہ خوشحالی کی دستک تھی، اور قیام پاکستان جو ہے وہ ایک کانکریٹ فارم میں ملا ہوا قدرت کی طرف سے وہ صلہ تھا، فروٹ تھا. تو یہ خوشحال پاکستان. میں ایک اور بات کہتا جاؤں، اس کے نیکسٹ ایڈیشن میں سکسیس سٹوریز ہونی چاہیے جو کہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پر ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہوا کچھ نہیں ہے، ان کے تحت، ان کی سپرویژن میں، ان کی رینج میں بہت کچھ ایسا پریکٹیکل ہو رہا ہے، وہ اس میں شامل ہونا چاہیے نیکسٹ ٹائم. اور اس کے علاوہ خوشحال پاکستان کے اندر جو میں نے چیز ایک نوٹ کی تھی ان سائڈ دا گروپ، وہ یہ تھی کہ جب ایک یہ آرٹیکل لگاتے، جو کوئی اور شخص پوسٹ لگاتا، تو اس کے نیچے جو چیٹ شروع ہو جاتی تھی کامنٹ کرنے والوں کے بیچ میں، وہ اتنی زیادہ انسائٹفل، رچ اور آئی اوپننگ قسم کی بعض اوقات، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشحال پاکستان جب فیس بک گروپ بنا تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک دو بندوں کو سپروائزر بنا کر بٹھایا جانا چاہیے تھا کہ اس کے اندر سے یہ مواد بھی اتارتے رہیں. تو یہ الٹیمیٹلی، جیسا کہ میں نے اس وقت لکھا جب فرسٹ ٹائم اس پر فیس بک پر لکھا تھا، کہ یہ بن جانا چاہیے کچھ ایسا کہ ابن فاضل انسائکلوپیڈیا آف بزنس آئیڈیاز یا ریولوشنری آئیڈیاز ایٹسٹرا. تو وہ اتنے قیمتی خیالات اور انفارمیشن تھی جو لوگ وہاں پر شیئر کر رہے تھے. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. اور آخری بات، ابن فاضل بھائی کو اپنی ٹیم کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو تھوڑا سا ان کو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس لیول پر لے جائیں. یہ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جو چیز پازیٹیوٹی کی انتہا پر جاتی ہے نا، وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک بچی کریکر پھینک رہی تھی گلی کے اندر نا، تو میں گزرا تو ایک دم تھا، اور پھر تو میں کافی دیر ڈھونڈتا رہا کہ یہ کون اوپر کر رہا ہے. بچے تو کئی ہیں ٹیرسز میں، یہ وہ. تو ایک بچی تھی بڑی پیاری سے، ہمارے سامنے والی پڑوسی، اور آتی بھی رہتی تھی. تو وہ کھیکھی کر کے ایک بار ہنس پڑی، تو اس نے کہا کہ انکل آئی ایم دی ون. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤ سم ون فیلز ہرٹ اینڈ شاکڈ. تو پھر یعنی بجائے خاموش یا شرمندگی کے، تو اس نے کہا آئی انجوائے اٹ. جو حد درجہ پازیٹیو انسان ہوتا ہے، وہ کریڈٹ اور شہرت لینے کی بجائے وہ اپنے کیے ہوئے کے اثرات کو دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے. ایسے لوگ چاہیے. ہمیں نہیں پتا ڈزنی ورلڈ کس نے بنایا، ایک نام اس پر لگا ہوا ہے. تاج محل شاہ جہاں صاحب نے بالکل نہیں، انہوں نے نہیں بنایا، وہ تو شربت پی کے سوئے رہتے ہوں گے اپنے محل میں. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کام کیا ہے، اس کو کھڑا کیا، اس کو ڈیزائن کیا، اس کو یہ الٹیمیٹ شیپ دی، وہ کوئی اور لوگ تھے، ان کا کوئی نام نہیں ہے. آس پاس بے شمار برج العرب کس نے بنایا ہے؟ راشد المکتوم نے تو نہیں بنایا.
ٹھیک ہے, دولت اور وہ ٹھیک ہے, بیسک ڈسیزن اور وہ فیصلہ سب کچھ دے دیا, اپروول, لیکن جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے تو شاید کسی کا نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے. ابن فاضل بھائی کو ایک ایسی ٹیم بنانا ہوگی اور ان کو اس حد تک انسپائر کرنا ہوگا کہ وہ اس کرمنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ, نیگیٹیوٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جیسے ایک شخص ایکسپلوسو مٹیریل بنا کر, ایک ڈیوائس بنا کر بٹن دباتا ہے, شہر میں دھماکہ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے, محظوظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں, 100-200 کیجولٹیز ہو جاتی ہیں, لیکن اسے جانتا کوئی نہیں ہے. اسی طرح کچھ پازیٹیو لوگ اس سوسائٹی کے اندر, یہ سارا امریکہ, یورپ, یہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ یقین کریں جو اصل ہیروز ہیں ان کے نام کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, بے شمار. ڈاکٹر عبدالقیس خان صاحب نے اتنی بڑی اٹامک پاور بنا کے رکھ دی ہے, وہاں باقی ٹیم اور کیا کیا تھی. باہر لکھا ہوا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, ایک تختہ لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے جو اینٹیں چھپی ہوئی ہیں, یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے, یہ جو ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, یہ جو اتنے لوگ جنہوں نے یہ ماحول پیدا کر رکھا ہے. اور اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب آ کر ایک جملہ بولتے ہیں, پہلے ہم اپنی عادتیں بگاڑتے ہیں, پھر وہ عادتیں ہماری زندگی بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں. واہ 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 واہ, کلیپنگ, ٹھیک ہے. قاسم علی شاہ صاحب کی اس پریزنٹیشن کو وہ پریزنٹیشن دینے کے لیے یہ جو سارا سٹیج لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے کتنی ٹیم کام کر رہی ہے ہم کسی کو نہیں جانتے, لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ابن فاضل بھائی کو ایسے ہی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو کام کریں, اس کا اثر جائے, چینج آئے, اور وہ اس سے محظوظ ہوتے رہیں. تو بس اس دعا اور خواہش کے ساتھ کہ اللہ کرے ایسی ٹیم ان کی بن جائے, کیونکہ ٹیم کے بغیر کچھ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ ہم نے بھی کچھ کر کے دیکھنے, کچھ حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں دعا گو ہوں ابن فاضل بھائی کی جو نیکسٹ کتاب آئے وہ اسی ذرا آراستگی کے ساتھ آئے کہ اس میں کچھ سکسیس سٹوریز بھی ہوں, اور جن جن پروجیکٹس میں انہوں نے پریکٹیکلی ہاتھ ڈالا ہے, اللہ پاک اسے اتنی ہی تجسیم عطا کرے, اتنا ہی وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو کہ جتنا یہ اس وقت ویژولائز کرتے ہیں, اور انہیں مزید وسائل بھی عطا فرمائے. یہ اخوت اور الخدمت فاؤنڈیشن جیسے بانیان کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں ایسے لوگ بھیجیں کہ جو تھوڑے بہت ٹرینڈ ہوں اور مینٹلی سمارٹ اور رچ ہوں, کیونکہ وہ جب قرض لینے آتے ہیں تو وہ ہم ہی سے پوچھتے ہیں کہ ہم کریں کیا, ٹھیک ہے. 10,000 لوگ اخوت نے مانگے ہیں, یہ بہت بڑی دستک ہے خوشحالی کی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ٹرینڈ لوگ دیں. یہ میرے لیے بہت بڑی ایکسپلوسو قسم کی نیوز تھی, اور میں نے کہا کہ واقعی اس کتاب نے کچھ بگاڑا ہے, بگاڑنے جا رہی ہے انشاءاللہ. رائٹ, تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً میرے محتاط اندازے کے مطابق کوئی 20 سال لیٹ ہے. اس پہ میں بعد میں روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ 20 سال لیٹ کیوں ہیں. پہلے یہ ہے کہ آج صبح بات ہوئی ان سے, تو میں نے ایکسکیوز کیا تھا, میرے دونوں کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ شاید ساون کی وجہ سے, ویکس کی وجہ سے. تو ابھی بھی کافی سارا کنٹینٹ جو ہے وہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہوا. تو یہ ایک انوکھی تقریب ہے جس میں اسپیکر جو ہے وہ خود اس کو سنائی نہیں دے رہا. اور اس کے ایک اور پرابلم یہ بھی ہوگا کہ اتنا آسان نہیں ہے مجھے اسٹیج سے اب اتارنا, باقاعدہ زد و کوب کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے تو سنائی نہیں دے رہا, تو میں نے صرف بولتی چل جانا. تو نہیں, یقیناً اب یہ بات بھی کچھ خیر سنا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابن فاضل صاحب کی یہ والی جو کتاب ہے, یہ پرٹیکولرلی علم کا بالکل ایک اور جہت ہے. اس طرف جانے سے پہلے میں ایک دو چیزیں ایسی میں بیٹھے بیٹھے بھی گوش کر سکوں. ناردرن ایریا کا بار بار نام آ رہا تھا, اور جیسے جیسے نام آ رہا تھا تو دو دل جو ہے یہاں پہ اچھل رہے تھے, ایک بخاری صاحب کا اور ایک میرا, کیونکہ نارتھ کے والے سے جو ہمارا ہے پسو میں ہنزا, میں 2 سال وہاں قیام کیا, وہاں پہ ہوٹل تھا. تو وہاں سے ایک تو مجھے واقعی یاد آیا کہ ابو اور امی وغیرہ وہاں تھے پسو میں. تو اچھا وہ ہمارے کچھ 4-5 سیب کے درخت لگے ہوئے تھے. اب وہاں پہ ایک سیب کی اتنی پروڈکشن درخت کی ہوتی ہے, اور 4-5 سیب ٹورسٹ آتے تھے وہ بھی کھاتے تھے, لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پہ ایک جوسر اور وہ بلنڈر سے وہ ہوتا ہے, تو اس میں نے کہا یار ان کو جوس بنا کے پئیں, اب کیا کریں اس کو, یہ ختم تو نہیں ہو سکتے. اچھا وہ ابو اور امی نے نا وہ کچھ شروع کر دیا کام, ان کا جوس بنا کے پینا. تو ہمارے ایک مینیجر تھے لوکل پسو کے, تو انہوں نے جو امپلائی تھے یعنی اس ہوٹل میں, تو انہوں نے کہیں ویسی ایک اسٹیٹمنٹ کہیں جاتے جوتے وہ ابو کو کہا کہ بس آپ ضائع ہی کر رہے ہیں. اچھا تو ابو کو سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ سیب ہے, اتنی ابنڈنس میں ہے, ہوٹل ہمارا ہے, یہ امپلائی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیب ضائع ہو رہے ہیں اور پی رہے ہیں. مطلب ایک انسان پیے تو ضائع کیسے ہوتا ہے. وہ ابو نے مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا نہیں یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے. تو ہم نے ان سے بات کی, تو یہ آپ نے بار بار 2-3 دفعہ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ سیب ضائع ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ضائع ہی ہو رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی ہمارے گائے کا چارہ میں اندر سے لے کے جاتا ہوں. اچھا کیونکہ وہاں گائے چارہ ہے وہ سیب ہے,
تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا فضول حرکت ہے، نہیں آپ یہ اس کو جوس بنا کے پی رہے ہیں، اچھے بھلے گر رہے ہیں، میں ان کو چارے کے طور پہ اکٹھا کر رہا ہوں. اور تو یہاں پہ یعنی اس لیول پہ ہے معاملہ. ابھی میں 1 مہینہ غزر رہ کے آیا ہوں، تو غزر میں اخروٹ جو ہے وہاں بہت زیادہ ہے. اور یہ جو درخت ہے آپ کو گلگت میں، ہنزا میں یا نگر میں یا ایون سکردو میں نظر نہیں آتا. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ غزر کے پاس ایبنڈنس ہے، لینڈ بہت زیادہ ہے. تو غزر کے پاس جو اتنی زیادہ لینڈ ہے اس کی وجہ سے اخروٹ کا جو درخت ہے وہ احاطہ بہت کرتا ہے، نیچے جو لینڈ ہے کافی ساری، تو ان کے پاس لینڈ بہت کم ہے، یہ اتنی افورڈ نہیں کر سکتے جو غزر اپنا ہنزا نگر ہے. تو وہاں پہ اتنا زیادہ اخروٹ، اور وہاں پہ میں جب 2 سال میں ہنزا رہا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ عموماً جو اچھی چیز تھی، جو معیاری یا آرگینک چیز ہوتی ہے، وہ اس نام سے بیچی جاتی ہے کہ یہ غزر کا اخروٹ ہے، یہ غزر کا فلاں چیز ہے، یہ غزر کی فلاں چیز ہے. غزر اٹ سیلف وادی میں گاکوش میں چند دکانوں کے علاوہ کسی جگہ آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پہ وہ کوئی بیچ رہے ہوں. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ بیچتے کیوں نہیں ہیں، یا آپ اس طرح، کیونکہ وہ دکانیں نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا یار کتنا اخروٹ آپ کھا جاتے ہیں. وہ معلوم ہوا کہ مڈل مین وہاں جاتا ہے، وہ وہاں سے، یعنی ابن فاضل صاحب ہمیں ایک بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم ابھی تک اپنے را مٹیریل یا را فارم کو بیچنے کا ہنر ہمیں ابھی تک نہیں آیا. یہ تو ہمیں خیر ایک بہت ہی آگے کی منزلیں دکھا رہے ہیں. سو نارتھ کے حوالے سے ایک پرٹیکولرلی 1-2 چیزیں تھیں جو آپ کو یہ والی گزارشات کرنی تھی. ایک چیز جو کہ انسیکیورٹیز ہیں ہمارے ہاں علم کے حوالے سے بھی کافی زیادہ پائی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو موسیقی ہے یا کسی بھی شعبہ کو لیں تو اس کے جو استاد تھے وہ بس مشکل سے ہی علم دیتے تھے، اور ہمارے یہاں خاص چیز پائی جاتی ہے، ایک انسیکیورٹی تھی، عدم تحفظ تھا کہ ہم شاید علم بانٹیں گے تو پتہ نہیں کوئی کیا مسائل ہو جائیں گے. اس عدم تحفظ کی وجہ سے ہم نے بہت سفر بھی کیا ہے. ابھی ایک ریسنٹلی تو نہیں، مطلب 2-3 سال ہوئے کتاب آئی ہے رضا علی عابدی صاحب کی کتابیں اپنے آبا کی، تو اتنی موٹی کتاب ہے وہ. برٹش لائبریری میں انہوں نے وہ تمام کتابیں جو یہاں سے گورا لے گیا تھا تو انہوں نے اس تمام کا مطالعہ کیا، اور وہ کیا کمال کتابیں ہیں. مطلب ایک تو فارسی زبان کی سے جب ہم نابلد ہوئے تو ایک تو وہ ہمارا ذخیرہ چلا گیا. کچھ کتابیں جو ہیں وہ برٹش لے گئے، جو اچھا ہوا وہ وہاں پہ بچ گئی ہیں، جو سندھ میں یا میرپور میں یا یہاں پہ جو مطلب سینکڑوں لائبریریاں انڈیا پاکستان میں وہ تباہ ہو گئیں. تو وہ ایک تو وہ علم جو کہ ہم اس طرح بانٹنے میں ہم نے دیکھا کہ گورا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی بڑا آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کرتا ہے اور آگے اس پہ ڈسکس ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ملٹی پلائر لگتا ہے، ایکچولی مجموعی ایک ترقی کو ایک ملٹی پلائر لگ جاتا ہے اور آپ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. ابن فاضل صاحب کے حوالے سے جو میں نے یہ کہا کہ یہ کتاب 20 سال لیٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پہ معاشیات کے حوالے سے ہے، اور معیشت جو ہے وہ میری نظر میں ایک ذاتی رائے ہے کہ ایک بہت ہی بیسک چیز ہے. مطلب انسان جو ہے وہ بہت بڑے آدرشوں کے لیے، بہت بڑے پیراڈاکسز کو حل کرنے کے لیے، بہت بڑے سوالات کے لیے بنیادی جو انسانی مقصد ہے، ایک جو سیلف ایکچولائزیشن کا جو سفر ہے وہ بہت بلندی کا سفر ہے. اور معیشت جو ہے وہ بہت، فوڈ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت بیسک اس میں آتا ہے. اور اس لیے کنکوسٹ آف ہیپینس میں برٹرن رسل نے کہا کہ انسان، یہ جو فکر معاش ہے یا یہ جو انسانی دکھ ہے، یہ اڑتے ہوئے انسان کو زمین پہ لے آتے ہیں. سو انسان کی بیسیکلی اڑان جو ہے وہ تو بہت اوپر ہونی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ سیکیورٹی کے میٹرز کو، فوڈ کے میٹرز کو، ریلیشن شپ کے میٹرز کو جب تک حل نہیں کر پائے گا اس وقت تک وہ اس کے اڑان اوپر جا نہیں سکتی. تو میرا اپنا پچھلے اگر 20 سال کی میں بات کروں، 20-25 سال بہت سارے ایک ایسے معاملات میں ضائع ہوئے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر اس طرح کی چیز میرے پاس ہوتی تو میرا جو سفر ہے وہ بالکل ایک مختلف ہوتا. سو اپنے گاؤں کے حوالے سے آپ کو ایک آدھ چیز عرض کر دوں، شاید اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے. میرا تعلق کیونکہ تلگنگ سے ہے، میاں والی تلگنگ، جیلم، اٹک، یہ برانی زمین ہے، اور یہاں پہ جو ڈوک کا ایک کنسیپٹ ہے اس سے شاید آپ واقف ہوں گے. یہ جو گھر ہوتے ہیں مطلب کھیتوں میں، تو کھیتوں میں کوئی بھی جو گھر ہے اس کا صحن جو ہے وہ افق ہے. مطلب چار دیواری تو ہوتی نہیں تھی، تو ایک افق تک آپ کا صحن جو ہے وہ ہے. اور شام کے وقت ایک عمومی سا منظر ہے ان پورے علاقوں میں، میں اس کی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے، کہ شام کے ٹائم ایک صاحب سائیکل، آپ موٹر سائیکل کہہ سکتے ہیں، موٹر سائیکل کو کک ماریں گے، نزدیک والے گاؤں جا رہے ہیں، اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ پاؤ ٹماٹر لینے یا وہ جو بھی سبزی لینے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ کسی ترقی یافتہ ملک کا کوئی فرد جو ہے اگر وہ یہ منظر دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے کہ یہ زمین کی یہ لیول کے افق تک زمین، پانی بھی اب وہ جو ہے معاملات کافی حد تک ہر گھر میں پانی ہے،
یعنی نکل رہا ہے. لیکن ایک بیسک سبزی یعنی اگر آپ اس کو ہنزا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آج سے بخاری صاحب میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا آپ کو بھی ہوگا کہ آج سے 15 سال پہلے وہاں سبزی کی دکان نہیں تھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کریم آباد میں ایک فورٹ چوک اور جاپان چوک 3 سبزی کی دکانیں ہیں آج بھی, کیونکہ ہر گھر میں سبزی ہے. وہ معاملہ ہے. اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو احتجاج ہے, جو گلیوں پہ اور سڑکوں پہ جو ہمارا احتجاج ہے, عموماً جو قومی احتجاج ہے, وہ قومی احتجاج کس موضوع پہ ہے وہ آپ بتاتا ہے کہ آپ کا قد کتنا بڑا ہے قوم کا. اگر قوم ٹماٹر کی مہنگائی پہ روڈ بلاک کر رہی ہے اور جو ایکچولی مسائل ہیں, جو مطلب ہمارے یہاں بچیوں کے ریپ سے لے کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اس پہ میں نے نہیں دیکھا. یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں. مطلب آپ امیجن کریں کہ ہمارا قد, ہمارے مسائل وہ تعین کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کتنی نچلی سطح پر پھنسے ہوئے ہیں. تو ابن فاضل صاحب جو ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں. اور اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کے حوالے سے جو کسی نے مزاح کے حوالے سے بات کی ہے, مزاح ذہانت کی علامت ہے, تو بہت ہی کمال چیز ہے. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے تمام کنٹینٹ کو ٹی وی پہ جس طرح ہم شروع کیا ہوا ہے تو وہ پورا اس کو ویژول بھی اس کو فارم دیں. ابھی لسی کی گولیاں جو ہیں وہ کوئی وائرل ہوا ہے, تو انشاءاللہ مزید چیزیں اس طرح وائرل. تھینک یو سو نائس. بہت شکریہ. شاید بہت کم ایسا موقع ہوتا ہوگا کہ میزبان اور مہمان کا علیحدہ علیحدہ شکریہ ادا کرنا پڑا, اور آج مجھے یہی کرنا پڑ رہا ہے. تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لائے, اور بے حد شفیق میزبانوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کو اس قابل سمجھا کہ یہاں اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے. جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وقار احمد ملک صاحب, ڈاکٹر سارہ نقوی, طارق تنویر صاحب, بخاری صاحب زیر لب مسکرا رہے ہیں. اور سب سے پہلے یہ میری پوسٹ پہ یہی لکھنے آتے ہیں کہ جی بالکل یقین ہے آپ نے صحیح لکھا ہوگا. طارق محمود صاحب ہمارے بڑے, ہمارے استاد. ہمایوں تارڑ صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے. زفران چیچی صاحب, بشارت حمید صاحب کا بہت شکریہ, بڑی محبت سے تشریف لائے. گو ان کو سیٹ پیچھے ملی ہے, بہت بڑے آدمی ہیں. ایک میرے ہم نام کاموں کی سے آئے ہوئے, خاموشی سے مجھے گھورے ہیں, ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ. خوشحالی کے اس سفر میں خوشحال پاکستان کی جو ٹیم ہے قابل ستائش ہے. 1 سال سے تمام مشکل اور مسائل کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اندھیروں میں جگمگا رہے ہیں. ان سب دوستوں کا شکریہ. جناب رانا آصف صاحب, توصیف ملک صاحب, پروفیسر زاہد صاحب, ڈاکٹر عرفان انجم, عاطف صاحب. گزارش یہ ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے, مجھے پتہ نہیں میرے پاس کوئی 10 منٹ ہیں. کتاب پہ بہت سے دوستوں نے بات کی, ان کے پیغامات تہ نیت کا شکر گزار ہوں. میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں چونکہ انجینئر ہوں تو ہماری ایک ایسوسیشن ہے, اسے یونائٹڈ انجینئرنگ سوسائٹی ہم کہتے ہیں. اس کے کوئی 2-3 ہزار ممبر ہیں اور اس کا ایک سالانہ اجلاس ہوتا ہے. کچھ سال ہوتے ہیں کہ اس کے ایک سالانہ اجلاس سے واپس آ رہا تھا, کوئی رات کوئی 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا. تو کچھ ایک گلٹی سی فیلنگ تھی کہ یار 12 بجے سے لے کے اور 2:30 بجے تک ہم نے غزلیں سنی ہیں. بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم لائیو غزلیں سنیں. تو ایک عجیب سی گلٹی سی فیلنگ کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا. تو گھر پہنچا تو ایسے خیال آیا کہ چلو ایک برے کام کی ایک اچھے کام سے کمپنسیشن کر دیتے ہیں. تو کوئی 3 بجے یا 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا. تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ احسان چڑھانے کے لیے وضو کیا اور جائے نماز پہ کھڑا ہو کے بڑوں سے سنا تھا
کہ جی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے یہ، تو میں نے کہا چلو آج تہجد پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ سردیوں کی رات تھی، بڑا ٹھنڈا پانی تھا جب وضو کیا، اور جب مصلی بچھایا تو سب سو رہے تھے مزے سے گرم لحاف میں۔ میں نے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، تو کہیں سے ایک سوال دماغ میں آیا کہ بندے، نصف شب، سردیوں کی نصف شب تنہائی میں تم کھڑے تو تنہا ہو، تو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے تم دعا کر رہے ہو؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، کھڑا تو میں ہوں مصلی پہ، اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ ہمیں سیدھا راستہ۔ بھئی ہم کون ہیں؟ بات، سوال جو ہے وہ ذہن میں پھنس گیا۔ اللہ غریق رحمت کرے والد محترم کو، ان کے پاس میرے ہر سوال کا جواب ہوتا تھا، لیکن ان کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی 10-12 سال ہو چکے تھے۔ اب میں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ اس سوال کا جواب مجھے ملے کہ اللہ، میں تو تیرے دربار میں اکیلا کھڑا ہوں، تو مجھ سے کیوں کہلواتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ ہمیشہ ہی کہلواتا۔ جتنی تفاسیر میسر تھیں سب میں سورۃ فاتحہ کا مطالعہ کیا، جتنے علماء دستیاب سے ان سے گزارش کی، تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی۔ اتفاق سے بھی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوا تھا، قاسم علی شاہ صاحب سے ابھی تعارف نہیں تھا، شاید ان کے پاس کوئی جواب ہوتا۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن ایسے ہی بیٹھے، شاید کہیں سے جواب انسٹال ہونا شروع ہوا کہ یہ جو انسانوں کا معاشرہ ہے اس میں کامیابی کا یہی چلن رکھا گیا ہے کہ جب بھی خیر خواہی کی بات آئے گی، جب بھی ویل وشنگ کریں گے، جب بھی دعا کریں گے، تو سارے انسانوں کی بات کی جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات سمجھائی گئی کہ جب بھی اللہ کے حضور آپ کھڑے ہوں عبادت کے لیے، تو انسانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، سوشل انٹریکشن لازمی ہے۔ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا تھا کہ جی چاہتا ہے کہ جو گھروں میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیجیے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اگر نماز نہ پڑھنا جرم ہوتا تو یہ بات کیوں کہتے؟ تو پتہ چلا کہ سوشل انٹریکشن کو ڈینائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس قدر غصے کا اظہار کیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا گھر، میری فیکٹری، میرے بچے، یہ کہیں نہیں ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، اس کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر سب سورۃ فاتحہ سے قرآن پاک کے اندر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے جتنی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ ساری ایسی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہماری دنیا بہتر کر، میری تو نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جالوں پر ظلم کیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ساری دعائیں آپ دیکھیں، شاید 10% دعائیں ہوں گی جس میں واحد کا سیغہ ہے، سب جمع کا سیغہ۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ ہمیں کوئی پرائرٹیز کا تعین بتایا گیا۔ جب سورۃ فاتحہ ہمیں سکھائی تو ہمیں 2 باتیں سکھا دیں کہ سوشل انٹریکشن کو ڈینائی نہیں کرنا، ہمیشہ انسانوں کے اندر جینا، اور جب ہم انسانوں میں جینا ہے تو کیا ہم نے ان کو دھوکہ دینا ہے؟ کیا انسانوں میں رہ کے ہم نے ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے ہیں؟ ہم نے ان کے راستے میں سپیڈ بریکر بنانے ہیں؟ کیا اس لیے سوشل انٹریکشن اللہ چاہتا ہے؟ یا ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ان کا ہاتھ تھامنا ہے، ان کی مصیبتیں دور کرنی ہیں، ان کے راستوں سے کانٹے چننے؟ تو میرا خیال ہے کہ جب مذہب کی اور اللہ کی بات ہوگی تو شاید پھر سیکنڈ والی آپشن ہی ہوگی کہ اللہ اس لیے ہماری انٹریکشن چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے مسائل دیکھیں، ان کا حل کریں، ان کا مداوا بنیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب معاشرے کے اندر پرائرٹیز کی بات آئے گی تو پہلی پرائرٹی اجتماعیت ہوگی۔ میری ذات، میرا گھر، میری فیکٹری، وہ کہیں آخر میں جائے گا۔ اور
پھر اب تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں تو جو ہمارے اسلاف تھے، جو اللہ کے نبی کے صحاب تھے، جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کو پھر آپ کو پھر یہی فلسفہ وہاں کار فرما ملتا ہے. جب جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرائرٹی گھر نہیں اجتماعی معاشرہ ہے. جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ آدھا سامان گھر کے لیے چھوڑا، تو پتہ چلتا ہے کہ پرائرٹی اجتماعیت ہے. وہ جب صحابی پانی لے کے آتا ہے دوسرے کے لیے تو وہ کہتا ہے نہیں، اس کو پلائیں، اس کو پلائیں. جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. پرائرٹیز میں نہیں ہوتی، ہم رہتی ہے. بس جس دن یہ سبق سیکھا، یہ پڑھا، اس دن سے یہ خوشحالی کی دستک وجود میں آنا شروع ہوئی. بیٹھ کے سوچا کہ اللہ نے جو علم دیا ہے وہ سارا میرے لیے نہیں، میرے ہم وطنوں کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کام کروایا، یہ کتاب وجود میں آئی. انشاءاللہ اور بھی کام کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. اس کو عملی صورت میں بھی لے کے جا رہے ہیں، ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی سطح پر ہم وطنوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. اب میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب قاسم علی شاہ صاحب کا، اور سب لوگوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے پہلے یہ اعتراف کر لینے دیجیے کہ مجھے آج دو لوگوں سے بہت ہمدردی ہوئی ہے جن سے پہلے نہیں تھی. ایک اس پاکستانی فلم ہیروئن سے جو ڈائریکٹر سے شکوہ کر رہی تھی کہ سارے ڈائلاگ تو دوسری ہیروئن سے کہلوا لیے، اب میرے لیے کیا رہا پیچھے. اور دوسرا صدر مملکت عارف الوی صاحب سے کہ ان پہ بھی کیا گزرتی ہوگی جب وہ بیٹھے رہتے ہیں اور کام سارا دوسرے کر جاتے ہیں. بہرحال اب میری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے ساتھ ہمدردی رکھیے گا، کیونکہ میری گفتگو میں زیادہ تر یا تو وہی باتیں ہوں گی جو آپ سن چکے ہیں، یا ان محترم مقررین کا حوالہ ہوگا جو مجھ سے پہلے بات کر چکے ہیں. ابن فاضل صاحب سے ملنے کے بعد مجھے یہ خدشہ تھا کہ کسی نہ کسی دن کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا جو یہ خوشحالی کی دستک آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک چھوٹا موٹا کچھ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز سوچتے رہتے تھے جسے زیادہ مفید بنایا جا سکے، اور اس کو شیئر کیا کرتے تھے. پہلے انہوں نے ایک دو آرٹیکل لکھنے شروع کیے، اور پھر اس سے بعد جو ہے وہ آگے چلی. اور فیبریکیشن یہ کرتے ہیں پلانٹس کی، اور اس میں پھر ان کے آئیڈیاز میں جب سنتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑا کام بھی ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک سوکیانہ بات میں اور ایک کلاسک میں جو فرق ہے وہ ایک منٹو کا ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے. اسی طرح امیر بننے کے 101 طریقے میں اور خوشحالی کی دستک میں فرق ابن فاضل کا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ ابن فاضل کی امیر ہونے کا جو راستہ ہے وہ 101 امیر ہونے کے طریقے کی سیل پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ابن فاضل ایک اپنی فیلڈ میں کامیاب انسان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے اپنے پریکٹیکل تجربے سے چیزیں سیکھی ہیں، اپنے مشاہدے اور اپنے تجسس سے بہت سا علم حاصل کیا ہے، اس کی بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ ہمیں ایک چیز بتا رہے ہیں. اور اسی لیے ہمیں اس کا وہ سابقہ لاحقہ میسا میمنا سارا کچھ بتاتے ہیں، اس کا سارا کچھ، تاکہ جب کوئی چاہے شخص تو اس پہ وہ عمل بھی کر سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تنوع جو ہے بہت زیادہ ہے ان کے پروجیکٹس میں، یعنی کہ ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. یعنی اگر ویکیوم فرائنگ ہے تو ویکیوم فارمنگ بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر طبقے کو بھی انہوں نے شامل رکھا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سائیں قائم علی شاہ کے فالوورز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھنگ میں بھی ڈھنگ کا کام کیا جا سکتا ہے. تو اس حساب سے انہوں نے، یعنی یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے تمام جو پروجیکٹس ہیں چھوٹی انویسٹمنٹ کے ہیں، زیادہ محنت اور توجہ کے ہیں. آپ یعنی خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، میڈم نے کہا خواب دیکھنے پہ بالکل پابندی نہیں، لیکن وہ خواب جو جاگتے میں دیکھے جائیں، جن پہ عمل کرنے کا، جن کی تعبیر آپ اپنی محنت سے تلاش کرنا چاہتے ہیں.
اور ان کے لیے جو راستہ ہے وہ انہوں نے ہموار کیا. اور ان کی کتاب کا ایک مرکزی خیال جو مجھے نظر آتا ہے اور جس پر آپ بھی غور کریں جب آپ کتاب پڑھیں گے ان کی, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ریفائن کرنے میں, ری سائیکل کرنے میں اور ری پروسیس کرنے میں رکھا ہوا. یعنی چیزوں کو صرف نئے سرے سے بنانا نہیں ہے, جو چیزیں بنی ہیں ان میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق ایسا سامان رکھا ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم وہ سوچتے نہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کے زیادہ ذخائر بنا لیں اور بڑے ڈیم ہوں اور زیادہ بجلی بنے, لیکن ہمارا اس پہ زور نہیں ہوتا کہ پانی کی کنزرویشن کیسے کرنی ہے, بجلی کی کنزرویشن کیسے کرنی ہے. اسی طرح ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نئی چیز کیسے بنے گی, یہ نہیں سوچتے کہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں. جیسے ابھی ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ چیزوں کو جب ہم ان کی کتاب پڑھ کے دیکھتے ہیں تو چیزوں کی حیت بدل جاتی ہے. ہمیں یہ ہمارے اندر وہ ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے زیادہ مفید بنایا جا سکے, اس کو کیسے زیادہ یوزفل کیا جا سکے. تو اس حوالے سے ان کی جو کتاب ہے اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو پالش کیجئے اور اپنے عزم کو جو ہے وہ مہمیز دیجئے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ رزق کے تلاش کرنے کے راستے بہت ہیں. اور میڈم رقیہ نے کہا کتاب کا جو آؤٹ لے ہے وہ بہت اچھا ہے, واقعی بہت اچھا ہے, شاندار ہے, اور کیلکولیٹڈ. آپ دیکھیے صفحے بھی پورے 200 ہیں, ایک نہ زیادہ نہ کم. اور اس میں میری صرف یہ درخواست ہوگی, اپنے نام کی طرح روشن ہے, ضیاء اللہ محسن صاحب نوجوان شخص ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں, کہ اس کی جو پرائس ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جو جیسے طارق اسماعیل ساگر صاحب نے کہا کہ اگر وہ پزا نہ لیتے تو شاید وہ یہ کتاب ایک لے سکتے تھے, انور مقصود صاحب نے کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ کتاب چاہیے وہ ویسے ہی پزا افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کہ ہم اور آپ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابن فاضل صاحب کے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں, تو پہلی تو ہم یہ کریں کہ یہ کتابیں خود سپانسر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو مشورہ دیتے ہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ سپارک ہے, کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس آئیڈیا نہیں ہے, ان تک یہ کتاب جو ہے خود لے کر پہنچائیں تاکہ وہ بات جو ہے وہ آگے صحیح جگہ تک وہ پہنچے. تو میں اس بات پہ ہی جو ہے وہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ راستے بہت ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا اور ہم نے اس کی بات سن لی اور مان لی, اور اب ہمیں کامیابی کا راستہ دکھا دیں. تو منادی کرنے والے نے اپنی بات کر دی, اب ہم نے اور آپ نے ان لوگوں تک اس بات کو لے جانا ہے جو اس بات پر عمل کر کے آگے جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں, اور واقعی جو ایک خوشحال پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سچی بات ہے شکریہ ادا کر سکوں گا, صدارتی خطبہ تو کوئی میرے پاس نہیں ہے. میں سلیم فاضل صاحب اتنے محبت کرنے والے اتنی دیر تک بٹھانا بڑا کام ہے. یعنی میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں نہیں سن سکتا تھا, میری کوئی ذمہ داریاں تھیں, مجھے بار بار اٹھنا پڑتا تھا کسی مہمان کو رخصت کرنا. لیکن اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ روز ہمارا واسطہ کسی نہ کسی ایونٹ سے پڑتا ہے, کہیں ہم نے بولنا ہوتا ہے, کہیں سننا ہوتا ہے, اور اتنے شہروں سے مختلف پیشوں کے لوگ اکٹھے ہونا, اور آپ کے لیے آپ دیکھیے آدھا مجمع تو سٹیج پہ آ کے بولا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور اتنی محبت سے بولا ہے, پڑھ کے بولا ہے, عقیدت سے بولا ہے, احترام سے بولا ہے. 2-3 چیزیں سر میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ اس کا شاید اظہار میں آپ کے ساتھ 1 to 1 بیٹھ کے بھی شاید کر چکا ہوں یا کروں, لیکن اس کا اعلانیہ اظہار اس لیے بھی کروں گا کہ یہ جو میری لرننگ ہے وہ کسی کے شاید کام آ جائے. میری پہلی کتاب 2008 میں آئی, یہ ایکسپریس کے مضامین تھے, اور یہ 2008 میں پرنٹ ہو کے کتابی شکل میں موجود تھی. 50 آرٹیکلز تھے تقریباً. اس کے کئی سال تک یہ کتاب دوبارہ نہیں چھپی, یہ دوبارہ چھپی. اب میں اپنے ابتدا میں کتاب بندہ اپنے سرکل میں بانٹ دیتا ہے, دوستوں کو, احباب کو, شاگردوں کو. کئی سال تک نہیں چھپی, پھر چھپی, پھر کچھ سال تک اس طرح ہی معاملہ چلتا رہا. لیکن یہ کامیابی کا پیغام آج کے دن میں کہوں تو اس کے 52 ایڈیشنز جا چکے ہیں. پہلی کتاب کے 52 ایڈیشنز جا چکے ہیں. لیکن یہ 52 ایڈیشنز میں سے 47 ایڈیشن اس دن گئے جس دن میں یوٹیوب پہ آیا, اس سے پہلے نہیں گئے.
اور باقی بھی کتابوں کے کچھ کے ترجمے میں نے کیے, کچھ میرے مضامین تھے 92 کے باقی اخبارات کے اکٹھے ہو کے, کسی کے 7 ایڈیشن, کسی کے 12 ایڈیشن, کسی کے 15 ایڈیشن. اور ایک واقعہ اس کے ساتھ میں شامل کروں گا, اس جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کی دلیل میں, اس کے حق میں. ایک کتاب, اس کا حوالہ مجھے پتہ لگا, اس کا جملہ بڑا اچھا تھا, چھوٹا سا پیراگراف ہی تھا, جملہ کیا تھا. ہمارے محترم بورڈ کے ممبر ہیں جسٹس انوار صاحب, انہوں نے وہ کہیں گوش گزار کیا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس جملے کو کئی دن تک میں انجوائے کرتا رہا, جیسے کافی کے ذائقے کو انجوائے کرتے ہیں. میں بڑا عجیب سا بندہ ہوں, میں بہت سا مطالعہ اکٹھا بھی کر لیتا ہوں اور کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا پڑھ کے تادیر اس کو انجوائے کرتا رہتا ہوں, وہ گونجتا رہتا ہے اندر. جو انہوں نے کہا اس کو میں نے ڈسکس کیا, اور انہی ایام میں کچھ فیصلے میں نے کرنے تھے. اس پیراگراف, جوزف کینڈی کی کتاب تھی, 1954 میں پرنٹ ہوئی تھی امریکہ میں, اور اس کتاب کا عنوان تھا لیو اینڈ ریلیکس. سمپل سا عنوان تھا. جسٹس صاحب سے میں نے اظہار کیا, جی میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے پیش کر دیجیے. مجھے نہیں کہیں سے ملی, ریڈنگ سے, نیٹ سے, ہر جگہ سے میں نے ڈھونڈا, مجھے پاکستان میں کتاب کہیں سے نہیں ملی. انہوں نے اس کتاب کی جب مجھے کاپی پیش کی تو وہ ترجمہ تھی, اصل کاپی نہیں تھی, اور وہ 1968 میں کہیں ٹرانسلیشن پاکستان میں ہی ہوئی تھی. اس کی حالت بڑی کمزور حالت تھی, کاغذ اس کا ایسے کیا جائے جیسے بسکٹ ٹوٹتا ہے, ایسے بسکٹ کی طرح ٹوٹ جاتا تھا. مجھے بڑی وہ بھلی لگی, کتاب سے میں نے فائدہ اٹھایا. کتاب سے فائدہ اٹھانے کے بعد میرا دل کیا اس پہ ایک لیکچر دینا چاہیے. یہ سلیم صاحب میں آپ کو بتانے لگوں, لکھنا اور جیسے ہی ماڈرن میڈیم پہ آنا, اس کی سپیڈ ذرا چیک کیجیے گا کیا ہو. میں نے اسی روم میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک آن لائن 48 منٹ کا اس کتاب کے پورے فلسفے پہ لیکچر دے دیا. ڈاکٹر صاحب وہ لیکچر چند دنوں میں 2-2.5 لاکھ بندے نے سن لیا. اور میرے گھر پہ ایک ڈاک آئی باہر سے. وہ ڈاک جب میرے گھر پہ پہنچی, UK سے ڈاک آئی تھی. وہ ڈاک میں نے کھولی, بڑی ہی اچھی پیکنگ میں 1954 کی کتاب جو فرسٹ ٹائم پرنٹ ہوئی تھی اس کی کاپی تھی, اور کسی صاحب نے وہ لیکچر سن کے مجھے باہر سے بھیجی تھی. اچھا, اب میں نے کہا دس از دی پاور آف یوٹیوب. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاز کے زمانے میں اگر ہم ایفیکس پہ بیٹھیں, سزوکی پہ بیٹھیں, وہ کوئی اس کو برا نہیں میں کہہ سکتا, لیکن آپ یہ مان لیجئے کہ زمانہ بدل چکا ہے, اور اس زمانے میں اتنا پڑھا نہیں جاتا جتنا سنا جاتا ہے. میرے جتنے دوست ہیں پڑھنے لکھنے والے, ان میں سے ایک بڑا ہی محبت کرنے والا نام عمر ریاض چیمہ صاحب کا. شرجیل صاحب آپ اچھی طرح دوست بھی واقف ہیں, ویڈیوز میں بھی. عمر ریاض چیمہ صاحب کا 34th کامن میں CSS کا ٹاپ ہے, پاکستان کا اس سال کا پہلی پوزیشن ان کی تھی. پولیس سروس جوائن کی, مطالعے کا بے انتہا شوق تھا. ایک دفعہ جاوید چوئی صاحب نے کالم لکھا ان پہ. چوئی صاحب نے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنا مطالعہ کسی کا نہیں دیکھا جتنا عمر ریاض چیمہ کا. میں عمر ریاض چیمہ صاحب, یہ واحد میری زندگی کا ایک دوست ہے جس کی کال 45-50 منٹ سے کم کی نہیں ہوتی, لیکن عمر ریاض چیمہ کے ساتھ تادیر گفتگو کر کے ایک کنکلوژن ہمیشہ نکلا کہ شاہ صاحب زمانہ پوڈ کاسٹ کا, آڈیو کا, ویڈیو کا آ چکا ہے. اس میں پرنٹ بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ میں سے وہ تمام احباب جو اخبار میں لکھنے والے ہیں میری بات کو سیکنڈ کریں گے, اخبار اب اتنی نہیں بکتی جتنی کبھی بکتی تھی. اخبار کی کوانٹٹی اتنی نہیں رہی جتنی تھی, کیونکہ اخبار بھی بے شمار آرٹیکلز, بے شمار تحریریں, میں خود گوگل پہ سرچ کرتا ہوں فلانا کالمسٹ, اس کی سارے آرٹیکلز نکلتے ہیں, جو میں نے پڑھنا ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں, جو نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھتا. 4 اخبارات میرے گھر میں آتے ہیں, اس میں سے کٹنگ وہی میرے لیے ہوتی ہے, روز سامنے آ جاتی ہے جو میں نے پڑھنی ہے, باقی سرسی سی چیزیں دیکھ کے میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کا جو انٹیلیجنسیا ہے پیچھے, جو ذہانت کام کر رہی ہے, یہ کمال کی ہے جی. اس انٹیلیجنسیا میں اتنی طاقت ہے کہ جو تلاش آپ نے ایک بار کہا, پکارا, اور 100 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. آپ آج جا کے قرآن پاک کی تفسیر کو آپ ایک سن لیجئے, صرف تلاوت سن لیجئے, 100 آپ کے سامنے اور آ جائیں گی. تو ابن فاضل صاحب, ایک میری درخواست, یہ کتاب بڑی شاندار ہے. میں آپ کے ساتھ ٹریول بھی کر چکا ہوں, جو دوستی ہماری بڑی تھوڑے سے وقت میں بنی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طارق تنویر صاحب میں طاقت دی, خیر کے لوگ جڑنے لگ پڑے. یہ آج تقریباً رونمائی پچھلے ماہ سے 5ویں ہے, 6ٹی پرسوں ہے حاجی صاحب کی. یہ میرا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ میں کہیں بیٹھوں خیر کے بندے اکٹھے نظر آتے. بھائی نے کنسٹرکشن پہ کتاب لکھی ہے, آپ کی خوشحالی پہ دستک آ گئی. طارق صاحب سے میں ان کا بڑا عاشق ہوں, مجھے غلط نمبر کسی نے آپ کا دے دیا. وہ ہم ہمیشہ کال کریں, کوئی محترمہ اٹھائے کہیں جی میں نہیں ہوں,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ہم ڈھونڈ رہے تھے آج. میری سچی بات ہے, میری بڑی خوشی کی انتہا تھی. بعض اوقات عاصم اللہ بخش صاحب اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے, ملاقاتیں تھوڑی ہوتی ہیں, یہ تاثر ہوتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ تاثر ہوتا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہے, ایک امپریشن اندر چلا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑت ہے کوئی ایسی. اور ایک تو سر گزارش یہ ہے کہ سر اپنے یوٹیوب کو مضبوط کیجیے. یہ کتاب کو اگر ضرب دینی ہے, وہ لیو اینڈ ریلیکس 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ سن چکے ہیں. ایک ڈیڈ بک جو 1954 میں تھی وہ الائیو ہو گئی. پھر میری ٹیم نے فوراً کہا شاہ صاحب ایک کام کرتے ہیں, وہ اردو ترجمہ جو کسی زمانے میں بڑا ہی گھسا ہوا پڑا تھا اس کو کیوں نہ ہم دوبارہ سے اس کی کوئی ترتیب بہتر بنائیں. اللہ بھلا کرے, شہزاد نیّر صاحب کا بڑے اچھے شاعر ہیں, انہوں نے اس پہ کام کیا. وہ کتابی شکل میں پرسکون رہیے زندگی بڑھائیے کے نام سے کتاب موجود ہے. یہ ہم نے فارمیلٹی پوری کر دی. اب بھی 2 ماہ گزرنے کے باوجود شاید ایک ایڈیشن گیا ہوگا, لیکن میں پھر کہوں گا وہ 2.5 لاکھ لیکچر اس سے بھاری ہے. تو پہلی گزارش یہ کہ کیوں نہ یہ کام ایک ماڈرن پیراہے میں ہو سر, اینیمیٹڈ ہو جائے ویڈیو. بلکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ہم سارے بڑے گفٹڈ ہیں, فاضل صاحب, میں, شرجیل صاحب, کہیں اپنا اللہ بخش صاحب, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. غور کیجئے, آپ MBBS ہیں, کام اللہ آپ سے بالکل ایک ہٹ کے لے رہا ہے. اور میں یقین سے کہوں گا کہ اگر آپ کو شناخت, آخری شناخت ملنی ہو نا, آپ اپنے کام کی شناخت لیں گے, آپ MBBS کی شناخت نہیں لیں گے. اللہ بخش صاحب آپ کی اوپینین سچی بات میں پڑھتا ہوں, شاید اس طرح سے تعریف نہیں کر سکا, آج کر رہا ہوں. کیا کمال آپ لکھتے ہیں. طارق صاحب میں کو پڑھتا ہوں, آپ بڑے پازیٹیو انسان, کمال انسان. ہم سب کے پیشے ڈگریاں کچھ اور ہیں. فاضل صاحب میٹلرجیکل انجینئر ہیں, ہمارے UET کے سینئر ہیں, اور دیکھیے اللہ ان سے کام کیا لے رہا ہے. یہ جو کام لینا ہے یہ ڈیوٹی ہے, وہاں سے لگتی ہے. میرا بالکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے, ایکسپوجر ڈفرینٹ رہا. میرا سارا کانٹینٹ جو وائرل ہوا ہے, میں سچی بات اگر کریڈٹ دوں تو اس ذات کو جاتا ہے جس الحمدللہ کا میں نے مطلب یہ نکالا, ساری تعریفیں اسی کے لیے. کریڈٹ لینا نہیں ہے, اسی کو دینا ہے. اپنی ذات کو کریڈٹ کیا دیا جا سکتا ہے, سوچا ہی نہیں جا سکتا. آپ سب اپنے جرنی دیکھ لیجئے, کہاں کہاں سے ہم نے شروع کیا, کہاں پہنچ گئے. ابن فاضل صاحب ذرا سوچیے, کل آپ اکیلے ہوں گے, آج ایک قافلہ ہے. شرجیل بھائی کا بزنس ہے, یہ ایک برانڈ چلاتے ہیں, لیکن ہم کتابوں کی دوستی ہے ہماری. ہم کتاب پہ تبصرہ کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, سر دھنتے ہیں, کہتے ہیں جی کمال, یہ ہم نے پڑھنی شروع کر دی. میں کئی بار ریڈنگ پہ جا کے پوچھا ہے, جن کتابوں پہ عمر ریاض چیمہ صاحب نے یا میں نے, شرجیل اکبر صاحب نے تبصرہ کیا بیٹھ کے ویڈیو, وہ کتاب بکنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں, ان 20-22 سال پڑھانے اور مختلف طرح کے کام کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کاروبار کرنے سے زیادہ بڑا کام کاروبار کی تحریک ہے. یہ جب تک خبت نہ ہو کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, کاروبار نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے ہمارے پورے سسٹم کا کہ ہم بزنس کی ڈگری دینے کے باوجود بھی وہ تحریک پیدا نہیں کر پاتے. یہ کتاب یہ طاقت رکھتی ہے, اسے پڑھنے والے میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے, اسے یقین مل جاتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے. یس آئی کین. دوسری سر گزارش, کیونکہ 2-3 احباب, طارق صاحب بھی, ہماری بہن بھی کہہ چکی ہیں کہ اس کتاب میں سکسیس سٹوریز شامل ہوں. جی میں اختلاف کروں گا. ایک اور کتاب آنی چاہیے جس میں صرف سکسیس سٹوریز ہو. یہ کیوں اس کو بڑا کرنا, اتنا سمارٹ کیوٹ سی کتاب ہے سر, تو آپ بڑا کریں گے. پہلے میں کہہ رہا ہوں اتنی بھی نہیں پڑھتے لوگ. یعنی کئی رائٹرز کی کتابیں سر پڑھی رہ جاتی ہیں, بانٹ کے تھک جاتے ہیں, پڑھتا کوئی نہیں ہے. اس کا ایک جو فلو ہے ریڈنگ کا وہ نہیں بن پاتا. اس ادارے, طارق صاحب میں گزارش یہ بھی کرتا جاؤں, اس ادارے کی یہ بھی یہاں پر اسلوب ہے کہ ہم کتابیں بانٹتے ہیں فری میں. ہمیں کہتے, کچھ دوست کہتے ہیں اسٹال لگا لیں, میں کہتے ہیں یار مہربانی کریں مفت بانٹ دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کئی کتابوں کے کہہ لیجئے کوئی 40 ایڈیشن وہ مفت بانٹے ہیں ہم نے تحریک کی شکل میں, ضلعوں میں جا کے. آپ ایک ضلع میرے ساتھ گئے, 4-5 ہزار کاپی کے لوگ ریڈنگ کریں, پڑھیں. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, لائبریری کو جاننے والے بھی میرے بڑے محترم طارق صاحب بیٹھے ہیں. سر لائبریری سے بھی زیادہ ضروری چیز وہ تحریک ہے جس سے کتاب آپ پڑھتے ہیں. یہ جو اندر یہ جنون ہے کہ مجھے سیکھنا ہے, میں نے جاننا ہے, مجھے نہیں پتا, میں لرن کرنا چاہتا ہوں, سر یہ کتاب آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. تو آج ایک تو ضرورت ہے سر یہ ماڈرن میڈیمز پہ لانے کی ان سارے کاموں کو, اور میں چاہوں گا کہ فوری طور پہ خوشحالی پہ دستک یوٹیوب چینل بنا لیجیے. اور اسے سر اکوپڈ, دیکھیے ہمارے آپ کے میرے مشترکہ دوست ڈاکٹر شہزاد بسرا 1 مین آرمی اور چھائے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو کہتا ہے جی یوٹیوب پہ کیسے چھانا ہے, سر کانٹینٹ سے چھانا ہے, کانٹینٹ آپ کے پاس ہے,
یقین آپ کے پاس ہے اپنے کنٹینٹ پہ, اور نیت آپ کی بڑی اچھی ہے, اور اتنے محبت کرنے والے سارے دوست, کرتا ان کا پہنے باقی ہیلپ میں کر دوں گا باقی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے سر. تو اب دوسری سر یہ گزارش کہ جب آپ سکسیس سٹوریز اب بھی بڑی ہوں گی آپ کے پاس سر, اس پہ کام کرتے ہیں, وہ کامیابی کی ساری کہانیاں اکٹھی کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سب کے رابطے بھی اس میں لکھے جائیں. یہ سر نیٹ ورکنگ بڑی طاقت رکھتی ہے, یہ سوشل نیٹ ورک ایک کمال کی چیز ہے سر. آج کے زمانے میں وہ نیج البلاغہ کا جملہ کہ وہ شخص غریب ہے جس کا دوست کوئی نہیں, اس کو پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے پاس ویلتھ ہوتی ہے, بندے نہیں ہوتے. میں نے لوگوں کی خوشیوں میں بندے کو نہیں دیکھے, غموں میں بندے کو نہیں دیکھے, چیلنج میں بندے کو نہیں دیکھے, اور آزما کے دیکھا ہے سر. یہ جو کل کمائی ہے یہ آپ کی ایک اچھی پہچان اور آپ سے محبت کرنے والے دوست. اور اگر آپ کو محبت کرنے کا فن آ گیا, پڑھے لکھے ہیں آپ. ان پڑھ وہ ہے جسے بندہ کمانا نہیں آتا. پیسے کمانا آسان کام ہے, بندہ کمانا اس سے بڑا کام ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, بندہ گوا دیتے ہیں, بندہ ضائع کر دیتے ہیں, 4 آنے بچا لیتے ہیں. سو یہ, اور تیسرا سر میں ایک اور گزارش بڑی اہم کرنا چاہوں گا, اس قوم کو شدید ضرورت ہے ٹرسٹ کی. یہاں ٹرسٹ کا اتنا کہتو رجال, اتنی بری حالت ہے. ہمارا اعتماد ایک دوسرے پہ, اپنے پارٹنر پہ, اپنے لائف پارٹنر پہ, اپنے بچوں پہ, اپنے پیشے پہ, اپنے کام پہ, اپنے علم پہ, اپنے ملک پہ, اپنی دھرتی پہ, اپنی زبان پہ ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے. اور جس سماج میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے سر, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. الیگزینڈر کا وہ واقعہ کہ شدید بیماری تھی, لگتا تھا الیگزینڈر نے, سکندر نے مر جانا ہے. افواہیں اڑی تھیں کہ شاید دوائی کی شکل میں زہر پلا دیا جائے. ایم آر کووے نے اسپیڈ آف ٹرسٹ میں واقعہ لکھا جی, اس کی کتاب میں واقعہ درج. اور اس کا سب سے زیادہ قریبی بڑی یار, محبت کرنے والا اس کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے دوا ڈھونڈ لی ہے, آپ اجازت دیجئے میں حکیم سے بنوا کے لاؤں. اور ہر طرف سے افواہیں ہیں کہ جی زہر ہے. وہ دوست کو اجازت دے دیتا ہے, دوست جاتا ہے اور ساتھ یہ خط آ جاتا ہے. اس خط کو وہ پڑھتا ہے سکندر, اس خط پہ لکھا ہوتا ہے, یہ دوست, اطلاع دی جاتی ہے, ایجنسیاں اطلاع دیتی ہیں یہ جو دوست ہے دوائی لینے جا رہا ہے, اس میں زہر ہوگا, آپ نہیں بچیں گے. خط کو ایسے پریس کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے, اور تھوڑی دیر بعد دوست دوائی لے کر آ جاتا ہے. وہ پیالہ اس سے پکڑتا ہے, خط اس کو پڑھا دیتا ہے, وہ خط پڑھ جاتا ہے, یہ پیالہ پیے جاتا ہے. وہ دھاڑے مار کے رونے لگ پڑتا ہے. کیوں؟ اس بات کی وجہ سے وہ زہر نہیں تھا, اس کو اتنا اعتماد تھا یہ کھرا نکلے گا. یہ اعتماد کہ ساری دنیا کہہ دے زہر ہے, اور آپ کا پورا یقین ہو یار یہ بندہ میرے ساتھ ہے. سر ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے, ہم ورگلائے جاتے ہیں, ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں, ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں, تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, شک کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ اعتماد کہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں اس سسٹم پہ, اسٹیٹ پہ, نظام پہ, چیزوں پہ, سر یہ اعتماد پیدا کر دیجئے, لوگ پیسہ اکٹھا کرنا چھوڑ دیں گے. یہ جو بیماری اس معاشرے میں ہے پلاٹ اکٹھے کرنے کی, اور بچوں کے پلاٹ, اور پھر ان کے بچوں کی پرواہ کی, سر صرف اعتماد پیدا ہو جائے. اور یہ اعتماد سے ہی کاروبار ہوتے ہیں, اس اعتماد سے ہی کاروبار ترقی کرتے ہیں, اس اعتماد سے ہی زمانہ آگے چلتا ہے. سر ایمان کیا ہے؟ اعتماد ہے. ذرا غور سے سوچئے, ایمان کیا ہے؟ ول پاور ہے نا. ایک پورا یقین ہے میرا رب ہے میرے ساتھ, اکیلا نہیں ہوں, مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو سر یہ ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے جس کو پروموٹ ہم سب دوستوں کو کرنے کی ضرورت ہے. کہ اس سماج کا سب سے بڑا مسئلہ بے ایمانی ہے, سب سے بڑا مسئلہ ٹرسٹ کی کمی ہے. اگر یہ مسئلہ ایڈریس کیا جائے, یہ اعتماد دیا جائے, یہی وجہ ہے, اب اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی سند کے انبیاء کی, شہداء کی صف میں کھڑا کون ہوگا؟ ایماندار تاجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں کھڑا ہوگا؟ وہ اعتماد پیدا کر دیتا ہے, وہ اعتماد دیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, جو میں سودا بیچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی نقص ہے وہ یہ ہے, اس میں کوئی اسٹرینتھ ہے اس میں یہ. تو آج آپ کی کتاب سر ایک تحریک سے کم نہیں ہے, اور میری دعائیں ہیں سر اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے, اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے. باجی آپ کا بہت بہت شکریہ. کہاں فیصلہ آباد, طارق صاحب آپ کا بڑے عرصے بعد آپ کو دیکھا, آپ بھی جوان جہان ہمیشہ ہی ہیں. کوئی نسخہ ہمیں جاتے جاتے بتا دیجئے گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے آپ ایسے تھے, ہم بوڑھے ہونے میں لگ پڑے آپ ایسے کیسی ہیں. تو آپ کو اللہ سب کچھ, کوئی نسخہ ہے جی ان کے پاس ٹھیک ہو گیا, ان کے گھٹنے ہاتھ لگاتے ہیں آج.
اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے. یہ ادارہ, میں ایک بڑی اہم یہ بھی گزارش کرتا جاؤں, اس ادارے کو بناتے وقت یہی خیال تھا یہ سب کا ادارہ ہے. عموماً یہ ہمارے ٹرینر قبیلے کے دل چوچے جتنے ہیں, یہ تو کم وقت اپنی ویڈیو نہیں شیئر کرتے, اپنے نوٹس نہیں شیئر کرتے, اپنا کانٹینٹ شیئر نہیں کرتے. لیکن میں نے طارق صاحب دیکھا ہے, اللہ بانٹنے والے کو بھاگ لگا دیتا ہے. آزما کے دیکھا ہے زندگی میں, ہر اس بندے کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے جو آسانیاں پیدا کر رہا ہے, ہر اس بندے کی عزت میں اضافہ ہوتے دیکھا ہے جو دوسروں کو عزت دے رہا ہے, ہر اس بندے کے رزق کو بڑھتے دیکھا ہے جو رزق دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے, ہر اس بندے کو ترقی کرتے دیکھا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا دعا ضرور کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ جی کوئی میں یہ کر نہیں سکتا لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میری دعائیں آپ کے ساتھ. یہ جو مثبت ہونا ہے, ویلیو ایڈ کرنا ہے, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور میری دعائیں اللہ آپ کو ہمیشہ بانٹنے والا رکھے, اس کا سواد ہی اپنا ہے. یہ مال سے زیادہ تقسیم کرنے میں مزہ ہے. تقسیم کرنے میں مزہ ہے تو کائنات کا سب سے ذہین انسان کم سے کم کے ساتھ گزارا کر کے دکھا دیتا. ذرا سوچئے, انسانوں میں سب سے بہترین انسان سپر مین, وہ ثابت کر دیتا ہے کہ چٹائی پہ سونا اور سر پہ کے نیچے تکیہ پتھر کا اگر ہے تو اس سے بھی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, بندہ بڑا ہی رہتا ہے. اگر بڑا انسان ہے, وہ زمین پہ چٹائی ہے, سر کے نیچے پتھر ہے ایک تکیہ کی شکل میں, تب بھی وہ بہت بڑا انسان ہے. وجہ کیا ہے؟ ٹرسٹ اس پہ کیا جا سکتا ہے, صادق امین ہے, یقین ہے, سب کا ایمان ہے اس. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور میرا ملک شاد آباد رہے, میرا ملک خوشحال رہے. ابن فاضل صاحب اللہ آپ کو جہان کے رنگ لگائے. بڑی نوازش. تھینک یو.